السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ تاریخ اسلام میں خواتین ملت اسلامیہ کا بڑا ہی عظیم کارنامہ رہا ہے۔ تبلیغ دین، ترویج دین، اشاعت دین اور فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت میں بڑا ہی انوکھا کردار رہا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت خاتون سیدہ ام معقل اسدی رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سیدہ ام معقل اسدی رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر شریف کم و بیش 28 سال تھی۔ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، نہایت ادب سے چند باتیں عرض کی اور مسلمان ہو گئی اور آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، اس کے فرشتوں کی تصدیق کرنا اور اس کے گزشتہ تمام نبیوں کو برحق جاننا، اور جو کتابیں ان پر نازل کی گئی ہیں انہیں منزل من اللہ قرار دینا۔ پھر عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیوں ترک وطن پر مجبور کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کو اس لیے ترک وطن پر مجبور کیا کہ آپ نے انہیں توحید کی تبلیغ کی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، اور اللہ کا یہ حکم سنایا کہ پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات واحد ہے۔ اللہ ہی روزی رساں ہے اور اسی کے ہاں انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن مکہ والوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا، آپ کو جادوگر اور مجنون گردانا، آپ کو پتھر مارے۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی انہیں بھی سزائیں دی اور ان سے قطع تعلق کیا۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا اور ان کی سرکشی اور ظلم و عدوان کی رفتار تیز ہو گئی تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی راہ لی اور اس شہر کو اپنا تبلیغی مرکز اور جائے سکونت قرار دیا۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا اور مسلمانوں کی حالت روز بروز بہتر ہو رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ چند سیدھی سادی اور صاف باتیں حضرت ام معقل اسدی کے لیے بڑی اثر انگیز ثابت ہوئی اور وہ اسلام کی عظیم بیٹی بن گئیں۔ حضرت ام معقل اسدی رضی اللہ تعالی عنہا نے مختلف جنگوں میں بھی شرکت کی۔ یہ جنگ احد میں بھی شریک تھیں۔ جب اس جنگ میں ایک ناخوشگوار واقعہ سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور ان کے ثبات قدم میں لرزش پیدا ہوئی تو انہوں نے نہایت استقلال کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ اے فرزندان اسلام، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پیغمبر جن کی اتباع کا تم دم بھرتے ہو اور جن کی اطاعت کو تم اپنی زندگی کی آخری متاع ٹھہراتے ہو، وہ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ تم انہیں چھوڑ کر آخر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور میدان میں جم کر کفار کا مقابلہ نہ کیا تو تباہ ہو جاؤ گے اور تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ کھڑے ہوں تم بھی وہیں کھڑے نظر آؤ، اور جہاں سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ ان کی اس للکار اور مسلمان کے لیے درد مندانہ پکار نے بڑا کام کیا اور بہت سے بھاگتے ہوئے مجاہدین واپس میدان جنگ میں آ گئے۔ سیدہ حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جنگ میں بڑی خدمات انجام دی، زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کی اور ان کے لیے ضروری دوائیاں مہیا کی۔ اندازہ کیجئے اسلامی
عہد کے ابتدائی دور کی خواتین کس قدر بہادر اور شجاع تھیں اور خدمت انسانیت کا جذبہ ان کے اندر کس درجہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اسلام کی سچی فدائی اور مسلمانوں کی اصلی بہی خواہ تھیں۔ ان کی مبارک زندگی کا واحد مقصد اسلام کی خدمت اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھا۔ ان کی زندگی اگر کوئی عزیز ترین شے تھی تو وہ خدا واحد اور ان کے رسول کے احکام تھے۔ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیتی تھی اور کسی حالت میں بھی اسلام کی مقررہ کردہ حدود سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ میدان جنگ میں جب چاروں طرف قتل و خون کا بازار گرم ہو، گردنیں کٹ رہی ہوں، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہو، لہو کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، دشمن تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہو اور حالات ابتر ہوتے جا رہے ہوں، ایسی صورت میں ایک عورت کا ثابت قدم رہنا اور خون اور خونخوار دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا اور اپنی صف کے ان لوگوں کو جن پر شکست و ہزیمت کے آثار ہو، ایسی ابتر حالات میں گھیر کر دشمن کے مقابلے میں لانا کتنا تحیر آمیز اور جرأت مندانہ اقدام ہے۔ عہد نبوی کی خواتین کا یہی وہ کارنامہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہے اور جس نے اسلام کی ان بیٹیوں کو ابدالآباد تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی کے ان تابندہ ابواب کو سامنے رکھنا چاہیے اور دور گزشتہ کے اس رشتے کو حال سے وابستہ کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر نہ ہم حال کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو مستقبل کی شاہراہ پر قدم زن ہونے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ہماری خواتین کو حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بہادر اور نامور خواتین کے تذکروں سے باخبر رہنا چاہیے اور ان کے سنہری کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا ماضی تابناک اور پرشوکت تھا، اسی طرح ہمارا مستقبل بھی ذوفشاں اور زرعی ہو۔ حضرت سیدہ ام معقل اسدی رضی اللہ تعالی عنہا متعدد اوصاف کی مالک تھی۔ وہ ایک طرف اگر میدان جنگ میں شامل ہو کر مجاہدین کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوسری طرف مسند حدیث آراستہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ وہ 10 احادیث کی راویہ ہے، ان سے مروی یہ 10 احادیث کئی مستند کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان کے تلامذہ کی تعداد بھی کافی ہے جنہوں نے ان سے احادیث روایت کی اور پھر ایک سلسلہ اسناد کے ساتھ آگے اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ ان کے تلامذہ میں حدیث و روایت کے سلسلے میں بڑی عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔ مثلا ان میں ایک مشہور تابعی اسود بن یزید ہیں جنہیں تہذیب و تہذیب اور الاستیعاب میں اسود ابو زید کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور یوسف بن عبداللہ بن سلام جیسے اعظم رجال کے نام لائق تذکرہ ہے۔ یہ سب حضرات تابعین کی جماعت میں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے مقام پر وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سیدہ کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، امید کہ آپ کو سیدہ ام معقل اسدی رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ مختصر تابناک سیرت کا باب پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو امت کی بیٹیوں تک پہنچانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں محسوس ہو کہ آپ دلچسپی لے رہے ہیں سیرت کے تابناک ابواب سے، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔